نزول قرآن کے وقت جو چوپائے عام طور پر سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ 4 جانور تھے، جس میں سے اونٹ، گھوڑے، کھچر اور گدھے پائے جاتے تھے۔ ان چاروں جانوروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ سورہ نحل: جو چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفقتیں ہیں، ان میں سے کھاتے ہو اور تمہارا ان میں تجمل ہے، اور جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑ دیتے ہو وہ تمہارے بوجھ اٹھا لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ ان تک نہ پہنچتے مگر ادمرے ہو کر۔ بے شک تمہارا رب نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور گھوڑے، کھچر اور گدھے ان پر سوار ہو جاؤ اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر ہی نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں آخری جملہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یعنی کہ وہ چیز پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے، اس میں قیامت تک عالم وجود میں آنے والے تمام سواریوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو نزول قرآن کے وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں ہم سواری کے لیے سائیکل، موٹر سائیکل، ریل گاڑی، سڑکیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر اور راکٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ ذرائع نقل و حمل اور سواریوں کے علاوہ اس آیت میں تو اس قدر تک بیان کیا گیا ہے کہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی ہر چیز اور تمام کائنات کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ چاروں سواریاں جو کہ نزول قرآن کے وقت عرب میں عام تھیں، ان کے بارے میں کچھ اس طرح سے خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے اونٹ۔ یہ بہت سے نبیوں اور رسولوں کی سواری رہی ہے جو کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے اونٹ کی سواری فرمائی، اور آپ کی 2 اونٹنیاں بہت مشہور تھیں، ایک کسوہ اور دوسری ازبا، جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ کبھی دور میں کسی اونٹ سے مغلوب نہیں ہوئی تھی، مگر ایک مرتبہ ایک اعرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی تو صحابہ کرام کو بہت شاق گزرا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دنیا کی چیز کو بلند فرما دیتا ہے تو اس کو پشت بھی ڈال دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اونٹنی ازبا نے آپ کی وفات کے بعد غم میں نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا اور وہ وفات پا گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان محشر میں تشریف لائیں گی۔ دوسری سواری جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، گھوڑا۔ سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ آپ سے پہلے یہ وحشا اور جنگلی چوپایا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیویوں کے بعد سب سے زیادہ گھوڑا محبوب تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں یہ تصویر پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا اور گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا رسولوں کی سواری ہے اور اونٹ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے، اور گدھا حضرت عیسیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے، اور میں کیوں نہ اس چوپائے یعنی کہ گدھے سے محبت رکھوں۔ تیسری سواری جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، خچر۔ یہ بھی ایک مبارک سواری ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں 6 کھچر تھے۔ ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا جو مقوقس والی مصر نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت مبارک میں پیش کیا تھا، جس کا نام دلدل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندرون شہر مدینہ اور اپنے باہر کے سفروں میں اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے سب دان ٹوٹ گئے۔ اس کی خوراک کے لیے جو کوٹ کر دلیا بنایا جاتا تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدتوں تک زندہ رہا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور پر اس پر سوار ہوئے
اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ خوارجہ کے موقع پر اسی کھچر پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلے تھے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر سواری فرمائی۔ چوتھے نمبر پر جس سواری کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے یہ گدھا ہے۔ یہ بھی انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی سواری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی دو گدھے تھے، ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یعفور تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یعفور آپ کو خیبر میں ملا تھا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام زیاد بن شہاب ہے اور میرے باپ دادوں میں سے ایک گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے، اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ چنانچہ اس چوپائے کی تمنا پوری ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد یعفور شدت غم سے نڈال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی اس کی موت ہو گئی۔ یہاں تک کہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعفور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ جایا کرتا تھا اور صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کٹکھٹایا کرتا تھا، تو وہ صحابی یعفور کو دیکھ کر سمجھ آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا ہے۔ چنانچہ وہ فوراً ہی یعفور کے ساتھ نکل پڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ادنا کپڑا پہنے گا اور بکری کا دودھ نکالے گا اور گدھے کی سواری کرے گا، اس میں بالکل بھی تکبر نہیں ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، ان چاروں سواریوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام اور احسان کے ساتھ ان جانوروں کی تخلیق فرمائی، اور پھر ان چاروں سواریوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام سوار ہوئے تھے، لہٰذا ان سواریوں کی توہین ہرگز ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا کہ اکثر میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ ان سواریوں کے ساتھ بڑا ہی ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔